السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کب اور کیسے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم نے تم پر وحی اتاری جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں پر نازل کی۔ حدیث نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس نے ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے ہجرت کی۔ لیکن یہ پہلی حدیث نیت کے متعلق ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ علم منزل مقصود نہیں بلکہ عمل کے لیے بمنزلہ زینہ کے ہیں۔ عمل بھی بذاتہ ہی منزل مقصود نہیں بلکہ اخلاص اور رضا الہی کے حصول میں جینے کا کام دیتا ہے۔ یہی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 45 کا مفاد ہے۔ گویا ہر عمل میں رضا الہی کی نیت ہونا ہی ہمیشہ اہل کمال کا شیوا رہا ہے۔ بخاری شریف کی جمع و تدوین سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصود بھی یہی ہوگا، جس کے باعث وحی کے بیان میں اس حدیث کو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کے طور پر درج کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بخاری شریف کی اس درجہ شہرت اور مقبولیت کا باعث یہی خلوص نیت ہو۔ حدیث نمبر 2، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حارث بن ہشام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ فرمایا، کبھی تو گھنٹے کی آواز کی مانند، اور وہ میری طبیعت پر بہت گراں ہوتی ہے۔ پھر وہ پیغام جب یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اسے یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے کڑاکے کی سردیوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی۔ جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ حدیث نمبر 3، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل جو وحی اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب ہوتے تھے۔ جب کبھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ خلوت پسند بنتے گئے اور غار حرا میں قیام کرنے لگے۔ وہاں کئی راتیں عبادت میں بسر کرتے، یہاں تک کہ گھر آنے کا خیال آتا۔
کھانے پینے کے لیے سامان لے جاتے، پھر جب وہ ختم ہوتا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور توشہ لے جاتے، حتیٰ کہ اسی غار حرا میں قیام کے دوران آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ اور تمہارا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دہرایا اور آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا حتیٰ کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا میری جان خطرے میں ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے، رائے حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا انجیل سے عبرانی میں لکھتے جتنا اللہ تعالیٰ ان سے لکھوانا چاہتا۔ ورقہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے چچا جاد اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ ورقہ نے آپ سے دریافت کیا برادر جادے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا سنا وہ سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ایسا پیغام جب بھی کوئی لایا اس سے عداوت بڑھتی گئی۔ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو آپ سے پوری طرح تعاون کروں گا۔ پھر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ورقہ انتقال کر گئے اور وحی کا نزول بھی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی بندش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بار جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں میرے پاس آتا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور واپس گھر چلا آیا۔ میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اے کمبل پوش پیغمبر اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی عظمت بیان کر اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو
اور بتوں سے الگ رہو۔ پھر وحی کا سلسلہ تیز تر ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔